جھوٹ بولا تھا؟ کیا کوئی نبی بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور اگر اس طرح کی روایات ہیں تو ان کا صحیح حکم کیا ہوگا؟ کیا ان کے متن دیکھا جائے گا، یا ان کی سند کی تحقیق کی جائے گی، یا ان کو جھٹلا دیا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ بڑے مشہور ہیں، اس کو جھوٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اول تو کیا وہ جھوٹ تھے یا نہیں تھے، اسی کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بادشاہ کو جو 3 باتیں کہی ہیں، جھوٹ یا 3 اس طرح کی جو جھوٹ ملتے ہیں ان کے۔ پہلا جھوٹ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا میں یہاں پر یہ کلیئر کرتا چلوں کہ جو لوگ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں نا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے جس کے اندر ان 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے، تو جو لوگ جو محدثین اس روایت کو صحیح مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں تھے، یہ توریہ تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ توریہ تھا۔ توریہ یہ ہوتا ہے کہ جو زو معنی چیز ہوتی ہے، جس کے اندر 2 معنی ہوتے ہیں، اور اس کو آگے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے موقع پر جاتے تھے تو توریہ سے کام لیتے تھے۔ توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے بندے کے ذہن کے ساتھ اس طریقے سے کھیلیں کہ آپ اس چیز کے 2 معنی ہوں، یا آپ کے اس کام کے 1 سے زیادہ میننگز ہوں، اور دوسرا بندہ اس کو دوسرا میننگ لے رہا ہو اور آپ پہلا میننگ لے رہے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے جاتے تو حالات کسی اور جگہ کے معلوم کرتے اور جاتے کسی اور جگہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم کرتے کہ ہاں بھئی اسلام آباد کے کیا حالات ہیں، وہاں رش وغیرہ تو نہیں ہے۔ اب جیسے کسی نے مری جانا ہو تو اسلام آباد کے حالات معلوم کرے گا، اس نے اسلام آباد سے ہو کر مری جانا ہے۔ تو اب ایک بندہ نے مری جانا ہے اور حالات موٹر وے کے معلوم کرے کہ موٹر وے کی بتاؤ کیا کنڈیشن ہے، آج کل فوگ وغیرہ ہے موٹر وے پہ، موٹر وے بند ہوئی ہوئی ہے، تو دوسرا بندہ تو یہ سمجھے گا اس نے لاہور جانا ہے، پشاور جانا ہے، اور آپ اگلے دن نکل جائیں مری، وہ آپ کا انتظار کرتے رہے موٹر وے پہ۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں توریہ۔ اب اس بندے نے جھوٹ تو نہیں بولا، نہ ہی اس نے کہا کہ میں نے ادھر جانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ توریہ ہے۔ توریہ سے کام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو محدثین یہ فرماتے ہیں جو اس روایت کو صحیح کہتے ہیں سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ کا ذکر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں تھے، یہ توریہ تھا۔ توریہ کیسے تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ توریہ اس طریقے سے تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور کلہاڑے سے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر وہ لٹکا دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ والا موقع آتا ہے، اور اس موقع پر کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب ان کے قبیلے نے کہا کہ چلو عید کا دن ہے، ہم سارے چلتے ہیں، اور جا کر عید کے تہوار میں اس زمانے میں سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، میلے وغیرہ ہوتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں، انی سقیم۔ اچھا، تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہاں سقیم سے مراد جسمانی بیماری نہیں ہے، یہاں مراد آپ کی روحانی بیماری ہے۔ یعنی یہ جو بت پوجا کرتے ہیں، اور یہ جو جتنے بھی بت وغیرہ آپ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور غیر اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے میری روح جو ہے نا اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو محدثین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سقیم سے مراد یہ لیا ہے کہ میری روحانی طبیعت خراب ہے، میں اس طور پر بیمار ہوں۔ انہوں نے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ میں حقیقی طور پر بیمار ہوں، تو یہ توریہ نہیں کہلاتا۔ اصل توریہ دیکھا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس طرح تو میں آپ کو آج کے دور میں کتنی باتیں کر دوں اور زومانی باتیں ہوں تو وہ بھی جھوٹ میں آتی ہیں۔ کوئی بندہ بھی جھوٹ بولے وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرا تو یہ مطلب نہیں تھا، میرا تو یہ مطلب تھا، تو اس کی تعویل کرتے ہیں وہ۔ اس طرح کا یہ ایک واقعہ، اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں۔ ایک تو یہ والا جھوٹ ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ دوسرا جھوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بادشاہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میری بہن ہے۔ تو محدثین یہ جواب دیتے ہیں اس کا کہ انہوں نے، ان کی مراد یہ تھی کیونکہ وہ بادشاہ جو بیوی ہوتی تھی، کسی کی بیوی ہوتی تھی، اس کو پکڑ لیا کرتا تھا اس زمانے میں، جو بھی گزرتا تھا وہاں سے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور بہنوں کو نہیں پکڑتا تھا، وہ بیویوں کو پکڑتا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو محدثین یہ بات کرتے ہیں جو اس کی تعویل کرتے ہیں اس روایت کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بہن سے مراد یہ تھا کہ یہ میری اسلامی بہن ہے، ایک اسلام کے رشتے سے میری بہن ہے، حقیقت میں میری بیوی ہے، تو ان کی مراد یہ تھی۔ اسی طرح تیسرا جھوٹ ہے، اس کے بارے میں بھی یہی تعویل کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ طبقہ ہے، دوسری طرف کا جو طبقہ ہے وہ اس روایت کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ روایت نبی کے شایان شان اس نہیں ہے، نبی کی شان کے خلاف ہے یہ چیز کہ وہ جھوٹ بولے۔
اس وجہ سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ روایت ہی جھوٹی ہے، یہ اس روایت کا کوئی مطلب نہیں، یہ روایت عقل عام کے خلاف ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ روایت کو پرکھنے کے، کوئی بھی حدیث ہے اس کو پرکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی روایت دو چیزوں سے ضعیف ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ سند کے اعتبار سے وہ روایت ضعیف ہو، تو سند کے اعتبار سے تو یہ روایت ضعیف نہیں ہے، کیونکہ بخاری کی روایت ہے اور بخاری کے جتنے بھی راوی اس میں موجود ہیں صحیح راوی ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے متن کے اعتبار سے آپ اس روایت کو دیکھیں کہ اس کا متن کیسا ہے، اور اس کے متن کے اندر تو کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے کہ وہ آپ کے عقل عام کے خلاف ہو، اور اسی طرح دین کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہو، اور اسی طرح قرآن مجید کے واضح طور پر خلاف ہو۔ تو ایسی روایت کو محدثین یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی حکم ہی ثابت نہیں ہوگا۔ جو محدثین حدیث کے متن پر کام کرتے ہیں اور جو حدیث کے متن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس اصول کو اپناتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ یا تو ایک طرف وہ طبقہ ہوتا ہے جو حدیثوں کو مانتا ہی نہیں ہے، جو حدیثوں کو لیتا ہی نہیں ہے، جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہہ دیا تو بس یہی ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جو بھی حدیث بخاری مسلم کے سامنے آئے گی ہم اس کو آنکھیں بند کر کے مانیں گے۔ دوسری طرف یہ طبقہ ہے ہمارے جو انڈو پاک ہے، بر صغیر ہے، سب کانٹیننٹ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، فن اسماء و رجال اٹھا کر دیکھیں، حدیثوں کو دیکھیں اور محدثین کو دیکھیں، تو محدثین کے درمیان میں اس طرح کے لوگ تھے اور جنہوں نے اس قسم کے اصول بنائے کہ صرف حدیث کے متن کو نہیں دیکھا جائے گا، حدیث کی سند کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے متن کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس کے متن کے اندر اگر کوئی اس طرح کی کمزوری ہے کہ وہ کسی اور روایت سے ٹکرا رہی ہے، دین کے کسی اصول سے ٹکرا رہی ہے، عقل عام کے خلاف ہے، یا پھر قرآن مجید کے واضح طور پر خلاف ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ وہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ ظن کسے کہتے ہیں؟ ظن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن اگر کوئی اس کے اندر ایسا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا کہ دین کے اصولوں کے خلاف ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصول محدثین کا ہے۔ تو اس اصول کی بنیاد پر کئی ایک روایتیں ہیں، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اس کے اندر ریجیکشن آئی ہے، کئی ایک روایتیں ہیں۔ اچھا، کچھ محدثین جو اس کو لیتے ہیں اس کی پھر تعویل کر دیتے ہیں، اور کچھ محدثین وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایت ہی ریجیکٹ ہے، متن کے اعتبار سے یہ روایت خبر واحد ہے، اس وجہ سے ریجیکٹ ہے۔ تو اس روایت کو جو پارٹیکولر یہ والی روایت ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ بولنے کا ذکر ہے، تو اس روایت کو ایک طبقہ پھر وہ ہوا کہ جس نے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی چیز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا انبیاء کے خلاف اس طرح کی بات ہو، کہ جو انبیاء کی شان کے خلاف ہو، یا پھر دین کے اصول کے خلاف ہو، کیونکہ نبی تو جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ اگر نبی کسی جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا پھر تو جو اس کی تعلیمات ہیں اس کے اندر بھی اندیشہ ہو جائے گا اسی قسم کا، اس کے اندر بھی اسی قسم کے شبہات پیدا ہونے لگیں گے۔ تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہی ریجیکٹڈ ہے، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شان میں گستاخی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولے، اگرچہ ذو معنی باتیں تھیں، وہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے تھے، لیکن ایک نبی ذو معنی بات ہی کیوں کرے گا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی اگر ذو معنی باتیں کرے گا پھر عام لوگ کہاں رہ جائیں گے؟ اس نے تو ٹرین کرنا ہے عام لوگوں کو۔ تو اس وجہ سے مودودی صاحب نے بھی اس روایت کو ریجیکٹ کیا۔ ان کی رسائل و مسائل، ان کے 4 جلدوں میں ان کے جو ہے نا جو ترجمان القرآن ان کا رسالہ تھا اس کے اندر شائع ہوتی تھی، ان کے سوال جواب اس کے اندر آتے تھے، تو اس کے اندر انہوں نے غالباً 2 یا 3 جلد ہے اس کے اندر انہوں نے اس کا جواب دیا، اور اس روایت کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ روایت ریجیکٹڈ ہے، اور یہ روایت نبی کی شان میں گستاخی ہے، عقل عام کے بھی خلاف ہے، دین کے مسلمہ اصولوں کے بھی خلاف ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے بھی خلاف ہے کہ جس میں انبیاء کے سچ بولنے کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ 2 قسم کے پوائنٹ آف ویو ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے دونوں قسم کے پوائنٹ آف ویو آ جائے، بجائے اس کے کہ میں ایک کسی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھوں اور اسی کو پروموٹ کیا جائے اور اسی کو صحیح قرار دیا جائے۔ دونوں پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی۔